مجھے نشے سے چھڑایا ہے جس نے وہ تم، بقا کی راہ دکھلائی ہے جس نے وہ تم ہی نے پھر مجھے جینے کا ڈھنگ سکھلایا۔ نہ ہوتے تم تو میں کب کا بھٹک گیا ہوتا، میں کیوں نہ تجھ کو بھلا اپنا خضر راہ سمجھوں۔ اینٹی نارکوٹکس کا خصوصی پروگرام منشیات کے استعمال کی روک تھام کے لیے سنیے پروگرام زندگی سے پیار روزانہ 3 بجے سے دوپہر 4 بجے تک FM 101 اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے براہ راست۔ نشے سے انکار، زندگی سے پیار سننا نہ بھولیے، صرف FM 101 کے نیٹ ورک پر۔ میں راہ راست پہ اب زندگی گزاروں گا، نشے کی سم کبھی بھول کر نہ جاؤں گا۔ اینٹی نارکوٹکس فورس، زندگی سے پیار۔ تمام قوم انہیں صد سلام کرتی ہے، وہ دل سے ان کا بہت احترام کرتی ہے، جو رات دن اسی جستجو میں غلطاں ہیں کہ کس طرح سے صفایا ہو ان عناصر کا، نشے کے زہر کا جو کاروبار کرتے ہیں۔ مجھے نشے سے چھڑایا ہے جس نے وہ تم، بقا کی راہ دکھلائی ہے جس نے وہ تم ہی نے پھر مجھے جینے کا ڈھنگ سکھلایا۔ نہ ہوتے تم تو میں کب کا بھٹک گیا ہوتا، میں کیوں نہ تجھ کو بھلا اپنا خضر راہ سمجھوں۔ میں راہ راست پہ اب زندگی گزاروں گا، نشے کی سم کبھی بھول کر نہ جاؤں گا۔ اے میری ارض پاک کے بچوں، میرے گلچن کے مہکتے پھولوں، تم سے وابستہ میرے دیس کی رانائی، تم میرا کل ہو، تم سے وابستہ بے پناہ قوم کی امیدیں۔ یہ نہ ہو تم کہیں بھٹک جاؤ، ان کی باتوں فریب میں آ کر بیچ دیتے ہیں زہر جو میٹھا کر کے۔ ان عناصر سے تمہیں خود کو بچانا ہوگا، یہ کبھی بھولنا نہیں بچوں۔ نشے کا زہر کبھی قند ہو نہیں سکتا، نشے کا زہر بہر دور جان لیوا۔ اینٹی نارکوٹکس فورس، سے ہونا ہے فرار، گھٹ گھٹ کے جیوں سب سے میں ڈروں، پوری کب ہوگی فریاد۔ تھوڑا سا سکون چاہیے، تھوڑی جستجو چاہیے، کرنا ہے خود پہ اعتبار، کرنا ہے نشے سے انکار، 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 کرے زندگی سے پیار، کرے زندگی سے پیار، کرے زندگی سے پیار، کرے زندگی سے پیار۔
اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اور السلام علیکم پاکستان. امید کرتی ہوں، دعا گو میرے تمام سننے والے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے اور جناب موسم کو بھی انجوائے کر رہے ہوں گے. بعض اوقات زندگی میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ نہیں چاہ رہے ہوتے لیکن وہ ہو جاتی ہیں. بارش کی دعا تو لوگ بہت زیادہ کرتے رہتے ہیں. ہم چھوٹے چھوٹے سے تھے نا، تو ہم بڑے بزرگ گھر میں بیٹھے ہونا یا کوئی بڑے جب بات کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ بارش کے لیے جب بھی دعا کرو تو دعا کیا کرو کہ رحمت کی بارش ہو، سب کے لیے رحمت کا باعث ہونی چاہیے. لیکن شاید ابھی اگر ہم انوائرمنٹ کے لحاظ سے بھی بات کرتے ہیں، ماحول کے لحاظ سے بھی بات کرتے ہیں، تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہماری اپنی غفلت کا بھی نتیجہ ہیں. اور اگر ہم اپنی ذمہ داریوں کی بھی بات کرتے ہیں، چاہے وہ ایک انسان کی اپنی ذاتی زندگی ہے، اس کا گھر ہے، آپ کے آس پاس کا محلہ ہے، گلی ہے، اور پھر ملک کی بھی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہم بڑی چھوٹی چھوٹی سی ذمہ داریوں سے بھاگنے لگ جاتے ہیں. اور پھر جب وہ بہت بڑا کوئی مسئلہ بن جاتا ہے تو پھر ہم سب کے لیے وہ سنبھالنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. ویل جناب، زندگی ایسی ہی ہے لیکن اس زندگی کو بہتر بنایا جاتا ہے. زندگی وہ مشکلات سے ہمیشہ جو ہے وہ لڑا جاتا ہے، کبھی بھی ہار نہیں ماننی چاہیے. آج مجھے بڑا اچھا لگا. آج دن کی شروعات میں ہی مجھے بہت اچھے لوگ ایسے ملے جنہوں نے مجھے ہمیشہ یہ سکھایا کہ کبھی بھی زندگی میں ہار نہیں ماننی. اگر آپ سیدھے راستے پہ چل رہے ہیں اور آپ بالکل صحیح چل رہے ہیں اور آپ مخلص ہو کے چل رہے ہیں، آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں، تو آپ نے کبھی ہمت نہیں ہارنی اور آپ نے کبھی ہارنا نہیں ہے. تو اس لیے یہ آج کے دن کے لحاظ سے اگر میں دیکھوں تو میرے لیے یہ بہت بڑی بات ہے. اور میں سارا دن اس چیز کے بارے میں سوچتی بھی رہی کہ ہم جب بار زندگی میں مایوس ہو جاتے ہیں، اس کے بعد ہم کچھ کر نہیں سکتے ہیں. ہم پھر یہ کہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں مشکلات بہت ہیں. اس کی ایک بہت بڑی وجہ مایوسی بھی ہے، اس لیے زندگی میں مایوس نہیں ہونا چاہیے. ویل جناب، پروگرام ہے زندگی سے پیار اور مجھے کنول کہتے ہیں. میرے ساتھ پروگرام میں اسلم جاوید صاحب اینٹی نارکوٹکس فورس کی خبریں ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اسلم صاحب، آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے. بہت شکریہ کنول. اور جناب، آپ جیسے کہ جانتے ہیں ہمارے ساتھ پروگرام میں ہمارے گیسٹ بھی ہوتے ہیں جن کے ساتھ ہم بات چیت کرتے ہیں. مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہوتے ہیں جن کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں منشیات کے خلاف آگاہی کے بارے میں، اس سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں، اور جب ہم پریونشن اور انٹرونشن کی بات کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہم کس طرح کے اقدامات کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی نسل کو، ہم اپنے نوجوانوں کو، ہم فیملیز کو اس لعنت سے بچا سکتے ہیں. آج کے پروگرام کے ہمارے گیسٹ واصف نقوی صاحب ہمارے ساتھ ہیں پروگرام میں. آپ اس وقت سینئر ریسرچ ایسوسیٹ ہیں. آپ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پالیسی انسٹیٹیوٹ سے تعلق رکھتے ہیں اور اپنی ذمہ داریاں سر انجام دے رہے ہیں. ریسرچ کے بارے میں آپ کا کام ہے. ہمارے ملک میں اس چیز پہ کام ہو رہا ہے لیکن اس نوعیت کا نہیں ہو رہا جس طرح ہونا چاہیے، جس کی ہمیں ضرورت بھی ہے. واصف صاحب، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے. بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں آئے. تھینک یو ویری مچ میڈم. واصف صاحب، اگر پروگرام کے ہم حوالے سے بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کے اس انسٹیٹیوٹ کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں. آپ کا یہ انسٹیٹیوٹ کیا کام کرتا ہے، آپ کی کیا ذمہ داریاں ہیں اس میں؟ تھینک یو ویری مچ کنول. ہمارا انسٹیٹیوٹ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پالیسی انسٹیٹیوٹ STPI کے نام سے جانا جاتا ہے اور یہ 1992 میں اس کا آغاز ہوا تھا انوائرمنٹ پروٹیکشن کے حوالے سے، اور اس کے بعد گورنمنٹ سیکٹر میں انہوں نے اپنی خدمات فراہم کی ریسرچ کے حوالے سے. ادارہ جو ہے وہ زیادہ انوائرمنٹ پہ کام کر رہا ہے، کلائمیٹ چینج پہ، انرجی سیکٹر میں، ایکسپورٹ پروموشن پہ، کامرس کے ساتھ، منسٹری آف فائنانس کے ساتھ، اور ہیلتھ سیکٹر میں بھی ہم لوگ ابھی کچھ کام کر رہے ہیں. تو ہمیں بائی اینڈ لارج تقریباً 28 سال ہو گئے ہیں اسلام آباد میں کام کرتے ہوئے. زبردست. واصف صاحب، جب ہم اسموکنگ کی بات کرتے ہیں، تمباکو نوشی کی بات کرتے ہیں، ٹوبیکو کی بات کرتے ہیں، اس حوالے سے میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ ہمارے یہاں پہ اب کچھ پالیسیز بن رہی ہیں ایسی کہ ہم اپنی نوجوان نسل کو اسموکنگ سے بچا سکیں. لیکن میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ اگر آپ ہمارے ساتھ تھوڑی سی اس بارے میں ہسٹری شیئر کریں، کیونکہ آپ کے پاس کافی اس بارے میں معلومات ہے، ہمارے لسنرز کے ساتھ بھی اس چیز کے بارے میں شیئر کیجیے. میم، ٹبیکو کا جو استعمال تھا، جس کو ہم تمباکو کہتے ہیں، وہ 16th سینچری میں ہوا تھا، اور سر درد اور میگرین کے لیے یا دانتوں کے درد کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا تھا. لیکن جو 20th سینچری جو ابھی شروع ہو گئی ہے، اس کو تو ایک ریسرچ کے مطابق اس کا نام ہی ٹبیکو سینچری ہے، اور اس میں بزنس جو ٹبیکو انڈسٹری ہے انہوں نے بزنس کے طور پہ اس کو پروموٹ کیا ہے، اور کاروبار کو لیتے ہوئے انہوں نے جو انسانی جان ہے اس کو اگنور کر دیا. تو یہ پاکستان کے اندر تو اس پہ 1950s میں لا بنایا گیا تھا، پہلے لیٹ 1950s میں، پرابلی 1958 تھا، اور اس کے بعد اس کو تھوڑا سا مزید اسٹرینتھن کیا گیا تھا 1968 میں.
جو پاکستان کے اندر اس ٹائم جو اسموکرز کا فگر ہے وہ تقریباً 24 ملین ہے، جس کو 2.40 کروڑ بھی کہہ سکتے ہیں ہم لوگ، اور وہ اس اسموکنگ کی جو لعنت ہے اس کی وجہ سے تقریباً ہر سال 1,60,100 اموات جو ہیں وہ آن ایوریج دیکھی جاتی ہیں، جس کے اندر اس 1,60,100 میں سے 15% لوگ ایسے ہیں جو کہ سیکنڈ ہینڈ اسموک، جو کہ خود اسموکنگ نہیں کر رہے لیکن پاس بیٹھے ہوئے اسموکر کی وجہ سے افیکٹ ہو رہے ہیں، اور ان لوگوں کی اموات بھی شامل ہیں۔ ایک سال کے اندر تقریباً 85 بلین سگریٹس جو ہیں وہ پاکستان میں بیچی جاتی ہیں، اور پاکستان از ون آف دوز 10 کنٹریز، 10 ممالک ایسے جو دنیا کے جن میں سب سے زیادہ اسموکنگ کی جاتی ہے، پاکستان ان میں شامل ہے۔ صحیح، لیکن واصف صاحب جیسے آپ نے بتایا کہ اتنا تیزی سے یہ ٹرینڈ ہمارے ملک میں بڑھ گیا، میں ایک جو ریزنز ہوتے ہیں نا، میں وہ بھی جاننا چاہ رہی ہوتی ہوں کہ آخر ایسی کون سی وجوہات تھیں کہ جس کی وجہ سے یہ اسموکنگ اتنی زیادہ بڑھ گئی؟ بیسکلی پاکستان جو ہے یہ لوور مڈل انکم کنٹری ہے، اور لوور مڈل انکم کنٹریز کے اندر اس طرح کے جو ٹرینڈز ہیں وہ بہت جلدی آ جاتے ہیں، لوگ فالو کرتے ہیں، اور اسموکنگ کو ایز اے ٹرینڈ لینا شروع کیا تھا یوتھ نے، اور پھر اس کی جو ایڈکشن ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے، اور جب بندہ ایڈکٹ ہو جاتا ہے، اس کے اندر ایک پروڈکٹ جو ہے وہ میں پھر بعد میں ذکر کروں گا، نکوٹین کا ہوتا ہے، اور نکوٹین از ہائیلی ایڈکٹیو۔ تو جن لوگوں کو اور انسانی جان کے اندر اللہ تعالیٰ نے نکوٹین جو ہے وہ بائی ڈیفالٹ ڈالی ہوئی ہے، تو اس کا جب ہم لیول ڈسٹرب کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے وہ جو ایڈکشن شروع ہو جاتی ہے وہ پھر چھوڑنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے ان لوگوں کے لیے۔ تو بیسکلی تو لوگ فیشن کے طور پہ اس کو اپناتے ہیں، اور بعد میں پھر وہ ایڈکشن کی فارم میں بن جاتی ہے، جو کہ ہمیں کافی طرح سے اثر انداز ہوتی ہے ہماری انسانی واصف جان صاحب پہ۔ آپ نے بھی کبھی یہ چیز دیکھی ہوگی کہ اکثر میں نے چھوٹے چھوٹے سے بچوں کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے بڑوں کو جب سگریٹ پیتے ہوئے دیکھتے ہیں، اسموکنگ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، تو ان کے ہاتھ میں کوئی پین ہوتا ہے، پینسل ہوتی ہے، تو وہ اسی سٹائل سے اس کو لے کے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں جس طرح سے ہم سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں۔ اور میں نے کئی ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ پیرنٹس اس چیز کو بجائے اس کے کہ ان بچوں کو سمجھائیں یا ان کو اس چیز سے روکیں، وہ اس چیز پہ خوش ہوتے ہیں کہ یہ مطلب ایک میمیکری کے طور پہ اس کو کر رہے ہیں۔ لیکن میرے خیال سے اگر یہ فرسٹ سٹیج پہ ہی اگر اس طرح کی چیزوں کو شروع میں ہی روک دیا جائے تو وہ بچہ کبھی اسموکنگ کی طرف بھی نہیں جائے گا۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، بیکاز ہوتا یہ ہے کہ ہم گھر سے شروعات ہوتی ہے بیسکلی، اور یہ اسکول اور کالجز کے باہر جو آج کل آپ دیکھ رہی ہوں گی، H8 کے اندر ایک گورنمنٹ یونیورسٹی ہے نمل، اس کے پاس آپ کو ڈھابے ملیں گے، اس کے علاوہ قائد اعظم یونیورسٹی کے اندر تو ہر طرح کا نشہ آلموسٹ اویلیبل ہے، اور یہ چیزیں ایسی ہیں جو کہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن سے جن کو دور رکھنے کی ضرورت تھی، لیکن گورنمنٹ جو ہے وہ پرابلی انفورس کرنے میں تھوڑی سی ویک اینڈ پر ہے۔ اور ہوتا یہ ہے کہ آپ جب ان چیزوں کو لوئرڈ اس میں دیکھتے ہیں، ان کو زیادہ انفورسمنٹ کو آپ اسٹرینتھن نہیں کر سکتے، تو پھر اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ بزنس کے طور پہ چلاتے ہیں۔ اور پاکستان کا جو لا ہے اس کے مطابق ایک ڈھابا اگر سگریٹ بیچ رہا ہے اور پروہیبٹڈ علاقے میں بیچ رہا ہے تو 10,000 روپے کا جو فائن ہے، وچ از اے ویری منیمل اماؤنٹ، اور یہ جیسے بچے کو ایک آپ پیار سے وہ تھپڑ مارتے ہیں، یہ اس ٹائپ کی چیز ہے کہ 10,000 روپیہ دینا کسی کے لیے کیا مشکل ہے آج۔ اور یہ جو فائنز ہیں ان کو ہیوی کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کو ایک تو پہلی بات ہماری لیجسلیشن جو ہے وہ بڑی ویک ہے، جب لیجسلیشن ہو جاتی ہے اس کے بعد ہمیں پرابلم ہوتا ہے انفورسمنٹ کا، تو انفورسمنٹ اینڈ پہ بھی ہم لوگ کچھ زیادہ کام نہیں کر پا رہے۔ اور FCTC جو کہ فریم ورک کنونشن فار ٹوبیکو کنٹرول ہے، جس کے ہم سگنیٹری ہیں فرام دا لاسٹ مینی ایئرس، ہم نے 2004 میں سائن کیا تھا اور 27 فروری 2005 میں یہ ہمارے اوپر لاگو ہو گئے تھے رول سارے۔ ہم ان کی بھی توہین کر رہے ہیں اس طرح سے اس کو انفورس نہ کر کے، تو میرا تو یہ پوائنٹ آف ویو ہے اس بارے میں۔ ویسے واصف صاحب اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ جب ہم انفورسمنٹ لیول کی بات کرتے ہیں، جب ہم اینٹی نارکوٹکس فورس کی اکثر پروگرام میں بات کی جاتی ہے کہ بہت محدود افرادی قوت کے ساتھ وہ انفورسمنٹ لیول پہ اور اویئرنیس ریلیٹڈ کام کر رہے ہیں، لیکن جب ہم لوگوں کی اویئرنیس کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ لوگوں کی بھی کچھ رسپانسبلٹی بنتی ہے، عام شہری کی بھی رسپانسبلٹی بنتی ہے۔ اگر وہ ایک چیز کے نقصانات کو جانتے ہیں اور ان کا کام بنتا ہے کہ وہ اداروں کا ساتھ بھی دیں، سب سے پہلے جو سٹیپ لیا جائے وہ یہی کہ
آپ اپنے گھریلو طور پہ ایسے اقدامات کریں, اپنی فیملی کے طور پہ ایسے اقدامات کریں, والد ہونے کی حیثیت سے, ماں ہونے کی حیثیت سے, ٹیچر ہونے کی حیثیت سے, کہ نوجوان یوتھ یا بچے جو ہیں وہ اسموکنگ کی طرف اور ڈرگس کی طرف جائیں نہ. ظاہر ہے یہ ایک باٹم اپ اپروچ ہے. اس میں سب سے پہلے ضرورت یہ ہے کہ ہم گھر کے لیول سے شروع کریں. گھر میں بچوں کو اس بات کا بتایا جائے کہ اس کے نقصانات کیا ہیں. اس کے بعد اسکول لیول پہ کام ضروری ہے. یہ بہت اچھی بات ہے, پاکستان گورنمنٹ جو ہے اس بارے میں شکر ہے کامیاب ہو گئی ہے کہ ہم جو بکس ہیں بچوں کی اس کے اینڈ پہ ہم نے پکٹوریل وارننگ ان کو ایک میسج دے دیا کہ جی یہ اس کے نقصانات کیا ہیں اور اس سے کیا آگے نتائج نکلتے ہیں. تو یہ سب سے پہلے تو گھر سے شروع ہوتی ہے, پھر ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن, پھر اس میں تھوڑا سا جو ہمارا میڈیا ہے اس کا رول بالکل اگنور نہیں کیا جا سکتا, بیکاز پیمرا تھوڑا سا ویکینڈ پہ نظر آتا ہے جہاں پہ وارننگز نشر کرنے کی بات ہے. ہمیں ٹی وی کے اوپر ابھی ٹوبیکو وارننگ نظر نہیں آتی ہے. ریڈیو پہ بھی بہت کم پروگرامز اس طرح کے ہیں جو جس طرح آپ یہ زندگی سے پیار کے طور پہ ایک پروگرام کر رہی ہیں, یا کوئی شاذ و نادر کو پروگرام نظر آتا ہے. تو میڈیا بھی کوئی اتنا زیادہ پازیٹیولی رول پلے نہیں کر رہا اس کی سیسیشن کے لیے, ٹوبیکو کی, یا جو اس کا استعمال ہے اور اس کے نقصانات کے بارے میں آگاہی کے لیے. اس وقت میرے خیال سے سوشل میڈیا جو ہے نا وہ بہت اہم رول پلے کر سکتا ہے. ہماری یوتھ جو ہے نا وہ بہت سوشل میڈیا پہ ایکٹیو بھی رہتی ہے, اپنی چھوٹی چھوٹی سی ایکٹیویٹیز کو شیئر کرنا. تو میں خود اس چیز کے بارے میں سوچتی ہوں کہ جو بچے, جو جوان اپنی ایکٹیویٹیز کو یا اپنی جو ان کے اندر کریٹیوٹی ہے وہ اس کو یہ سوشل میڈیا کے تھرو شیئر کرتے ہیں, تو اس میں سوشل میڈیا کا بھی بہت اہم رول بنتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. سوشل میڈیا کا یہ دور ہی سوشل میڈیا کا ہے. اس میں ہر ٹائم جو آج کل کی یوتھ ہے آپ کو نظر آتا ہوگا, ہمارے گھروں کے اندر اس طرح ہوتا ہے کہ بچے فیس بک یوز کر رہے ہیں, واٹس ایپ پہ ہیں, انسٹاگرام یوز کر رہے ہیں, یا لنکڈ ان اور ٹویٹر اکاؤنٹس ہیں ان کے. تو اس کے اوپر بھی اگر اس کو ایز ایڈورٹیزمنٹ یوز کیا جائے اور اس کی وارننگ ہم لوگ کمپلشن قرار دے دیں کہ اگر پاکستان کے اندر ہم یہ سافٹ ویئر یوز کر رہے ہیں تو ان کے اوپر کمپلسری ہے کہ وہ لوگ یہ وارننگز ساتھ ایز ایڈ کے طور پہ, ایڈورٹیزمنٹ کے طور پہ شو کریں, تو اس سے کافی حد تک ہمیں جو ہے وہ اس سے چھٹکارا حاصل کرنے میں مدد ہو سکتی ہے. بالکل صحیح. جناب یہ بڑی کامن سی باتیں, اکثر ہم پروگرام میں یہی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ان چیزوں میں کچھ بھی مشکل نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ ہمارے پروگرام میں جب مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ آتے ہیں تو ان کا سب سے پہلا جو فوکس ہوتا ہے, جو بات ہوتی ہے, وہ پیرنٹ سے شروع ہوتی ہے, ٹیچر سے شروع ہوتی ہے, اور پھر اس کے بعد آپ سوسائٹی کے باقی لوگوں کی بات کرتے ہیں. سب سے پہلا رول جو ہے وہ آپ کے اپنے گھر سے ہی شروع ہوتا ہے. جناب پروگرام میں بات چیت تو ہم جاری رکھیں گے. ابھی مجھے پروگرام میں ایک ٹریک کی جانب بڑھنا ہے, ہم لوٹ کے آتے ہیں, اس ٹریک کے بعد مزید بات چیت کریں گے.
मुझे नशे से छुड़ाया है जिसने वो तुम, बका की राह दिखलाई है जिसने वो तुम ही ने फिर मुझे जीने का ढंग सिखलाया। न होते तुम तो मैं कब का भटक गया होता, मैं क्यों ना तुझको भला अपना खिजर राह समझूं। एंटी नारकोटिक्स का खुसूसी प्रोग्राम मनशियात के इस्तेमाल की रोकथाम के लिए सुनिए प्रोग्राम जिंदगी से प्यार रोजाना 3 बजे से दोपहर 4 बजे तक FM 101 इस्लामाबाद के स्टूडियो से बराह रास्त नशे से इनकार जिंदगी से प्यार सुनना ना भूलिए, सिर्फ FM 101 के नेटवर्क पर। मैं राह रास्त पे अब जिंदगी गुजारूंगा, नशे की सिम कभी भूल कर न जाऊंगा। एंटी नारकोटिक्स फोर्स, जिंदगी से प्यार। एक बार फिर से अपने लिसनर्स को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे। जनाब, इस वक्त हम बढ़ते हैं असलम साहब की जानिब, हमारे साथ खबरें शेयर करने जा रहे हैं। जी असलम साहब। अस्सलाम वालेकुम, ये FM 101 रेडियो पाकिस्तान है। अब आप असलम जावेद से ANF की खबरें समाअत फरमाएं। सबसे पहले हेडलाइंस। एंटी नारकोटिक्स फोर्स पाकिस्तान ने 6 मुल्की कार्रवाइयों के दौरान 33 किलोग्राम मनशियात बरामद करके 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। बरामदशुदा मनशियात में 18 किलोग्राम मैथएम्फेटामिन, 14 किलोग्राम हेरोइन और 1.6 किलोग्राम चरस शामिल हैं, जिनकी मालियत 1 करोड़ 86 लाख से ज्यादा है। इसके अलावा दौरानी कार्रवाई मनशियात के कारोबार में इस्तेमाल की जाने वाली 2 गाड़ियां और 1 मोटरसाइकिल भी ANF ने अपनी तहवील में ले ली। सिंध हाई कोर्ट कराची ने मनशियात के कारोबार में गिरफ्तार किए गए मुलजिम की जमानत पर रिहाई के लिए दायर की गई अपील दौरान समाअत हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दी। इंसदाद मनशियात की अदालत कराची से बरी होने वाले मुलजिम की रिहाई के खिलाफ हाई कोर्ट में दायर की गई ANF की अपील दौरान समाअत अदालत ने मुस्तरद कर दी। इंसदाद मनशियात की अदालत कराची और लाहौर ने मनशियात के कारोबार में गिरफ्तार किए गए 3 मुलजिमान को कैद और जुर्माने की सजा सुना दी। और अब इन खबरों की तफसील। पुलिस स्टेशन ANF पेशावर ने एक खुफिया इत्तला पर मबनी दौरानी कार्रवाई पेशावर कोहाट रोड पर एक टोयोटा हाइलक्स वीगो कार का ताकुब किया तो कार पर सवार 3 मुलजिमान ने ANF के ऑपरेशनल टीम को देखकर अपनी कार बाड़ा के रहायशी इलाके में दाखिल कर दी। ANF की टीम कार का ताकुब करते हुए बिलाखिर मुलजिमान के कार के करीब पहुंच गई। मुलजिमान ने ANF की टीम को अपने करीब पहुंचता देखकर कार को छोड़कर फायरिंग करते हुए जाए वकूफ से फरार हो गए। ANF की टीम ने जब कार की तलाशी ली तो कार के खुफिया खानों में छुपाई गई 18 किलोग्राम मैथएम्फेटामिन और 12 किलोग्राम हेरोइन अपनी तहवील में लेकर मजीद कार्रवाई का आगाज कर दिया। पुलिस स्टेशन ANF पेशावर ने हयाताबाद अफगान मार्केट के करीब दौरानी कार्रवाई करक के रहायशी फैजुल्ला नामी मुलजिम से 2 किलोग्राम हेरोइन बरामद करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस स्टेशन ANF रावलपिंडी ने मोटरवे लिंक रोड इस्लामाबाद के करीब दौरानी कार्रवाई एक मेहरान कार को रोककर जब उसकी तलाशी ली गई तो कार के खुफिया खानों में छुपाई गई 1.1 किलोग्राम चरस बरामद करके 4 सद्दा के रहायशी मोहम्मद शकील नामी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस स्टेशन ANF लाहौर ने सलामतपुरा चौक पर दौरानी कार्रवाई मोटरसाइकिल पर सवार लाहौर के रहायशी राना मोहम्मद नामी मुलजिम से 500 ग्राम चरस बरामद करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस स्टेशन ANF कोरंगी कराची ने एक निजी कोरियर कंपनी के दफ्तर दौरान तलाशी ऑस्ट्रेलिया भेजे जाने वाले एक पार्सल से 100 ग्राम मैथएम्फेटामिन बरामद कर ली। पार्सल कराची के रहायशी सुहेल नदीम ने ऑस्ट्रेलिया में मुकीम जीशान पैरान के लिए बुक करवाई थी। ANF ने पार्सल अपनी तहवील में लेकर मजीद कार्रवाई का आगाज कर दिया। पुलिस स्टेशन ANF लाहौर ने एक निजी कोरियर कंपनी के दफ्तर दौरान तलाशी कनाडा भेजे जाने वाले एक पार्सल से 195 ग्राम हेरोइन बरामद कर ली। मुंशियात फैसलाबाद के रहायशी जफर इकबाल ने कनाडा में मुकीम जावेद अहमद के लिए बुक करवाई थी। ANF ने पार्सल अपनी तहवील में लेकर मजीद कार्रवाई का आगाज कर दिया। तमाम गिरफ्तार किए गए मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमात ANF के मुतालिका थानों में दर्ज कर दिए गए हैं।
ANF کی خبریں آپ کی خدمت میں FM 101 ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں. اب پیش خدمت عدالتوں میں زیر سماعت ANF کے مختلف تھانوں میں درج کیے گئے مقدمات سے متعلق عدالتی خبریں. سندھ ہائی کورٹ کراچی نے منشیات کے کاروبار میں گرفتار کیے گئے ایک ملزم اشرف کی ضمانت پر رہائی کے لیے دائر کی گئی اپیل دوران سماعت ہائی کورٹ نے مسترد کر دی. دوسری جانب انسداد منشیات کی عدالت کراچی سے رہا ہونے والی ایک ملزم اشرف کی رہائی کے خلاف ANF کی ہائی کورٹ میں دائر کی گئی اپیل دوران سماعت ہائی کورٹ نے مسترد کر دی. اس کے علاوہ انسداد منشیات کی عدالت کراچی نے منشیات کے کاروبار سے منسلک ملزم سعید الرحمان کو قید کی سزا سنا دی، جو ملزم نے عرصہ حوالات میں گزاری، جبکہ نواب نامی ملزم کو 1 سال قید اور 15,000 روپے جرمانے کی سزا سنا دی گئی. جرمانہ ادا نہ کرنے کی صورت میں ملزم سعید الرحمان کو مزید 3 ماہ قید کی سزا کاٹنی پڑے گی. انسداد منشیات کی عدالت لاہور نے منشیات کے کاروبار میں گرفتار کیے گئے ملزم امین اللہ کو 3 سال قید بامشقت اور 25,000 روپے جرمانے کی سزا سنا دی. اس کے ساتھ ہی ANF سے موصول ہونے والی اب تک کی خبریں ختم ہوئیں. جی تو لسنرز، یہ تھی اینٹی نارکوٹکس فورس کی طرف سے کی جانے والی کارروائیوں کی تفصیلات. ہمارے ساتھ واصف نقوی صاحب ہیں. واصف صاحب، جب ہم پالیسیز کی بات کرتے ہیں تو جب ہم ان پالیسیز کے بارے میں بات کریں، کیا آپ کے پاس اس بارے میں معلومات ہے اور ان پالیسیز پہ کس حد تک آپ کو لگتا ہے کہ عمل بھی کیا جاتا ہے؟ میم، پالیسیز کا جہاں تک تعلق ہے، 1958 میں جیسے میں نے پہلے بتایا ٹبیکو بینڈ رولز پاس ہوئے تھے. پھر اس کے بعد 1979 کے اندر سگریٹس آرڈیننس پاس ہوا، پرنٹنگ آف وارننگ آرڈیننس تھا بیسکلی. اور یہ جو پرنٹنگ آف وارننگ آرڈیننس ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ تھا پاکستان کے کانٹیکس میں، جس میں جو اسموکرز تھے ان کی اویئرنیس کے لیے یہ بنایا گیا. اس کے اوپر شروع میں تو ایک تحریر ہوتی تھی، تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر ہے. اس کے بعد پھر اس کو پکٹوریل وارننگ بھی جیسے جیسے آگے بڑھتے گئے اس کی ضرورت ظاہر سامنے آئی. چونکہ پاکستان WHO FCTC کا سگنیٹری ہے 2004 سے، تو اس کے اوپر یہ بائنڈنگ ہے کہ ہمیں جو پکٹوریل وارننگ ہے وہ ہر ٹبیکو پروڈکٹ کے اوپر 85% تک جو پیک کا سائز ہے اس کا 85% جو ہے وہ پکٹوریل وارننگ سے کور ہونا چاہیے، جس کے اندر پاکستان ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکا. جو ہماری پرانی گورنمنٹس تھی، جس طرح جو آخری دور حکومت کے اندر ہم نے دیکھا کہ جو برٹش ہائی کمشنر تھے ان کے انفلوئنس کی وجہ سے جو ہماری اس ٹائم کی ہیلتھ منسٹر تھی سائرہ افضل تارڑ، اور جو فائنانس منسٹر تھے اسحاق ڈار صاحب، انہوں نے پرائم منسٹر کو انفلوئنس کیا، اور جو پکٹوریل وارننگ کا سائز بڑھنا تھا وہ اس انفلوئنس کی وجہ سے، برٹش ہائی کمشنر کے انفلوئنس کی وجہ سے نہیں بڑھ سکا. اور برٹش ہائی کمشنر جو تھے وہ برٹش امریکن ٹبیکو کمپنی کے بیہاف پہ پرائم منسٹر سے ملے. اسی طرح جو ابھی ریسنٹ ہمیں دیکھنے میں آیا کہ جو انکمبنٹ گورنمنٹ ہے اس کے اندر ڈیم فنڈ کے اندر ٹبیکو انڈسٹری نے 5 ملین روپیز کا چیک جمع کرایا عمران خان صاحب کو، جو ابھی 2020 کے اندر ابھی تک ہمیں 85% وارننگ کی طرف جانا چاہیے تھا، لیکن ابھی تک ٹل ڈیٹ ہم 60% کور کر چکے ہیں پیک کا. اور جو اس سال کی روٹیشن ہے دیٹ از اسٹل پینڈنگ، ابھی اس کی طرف بھی ہم نہیں جا سکے. تو ایک تو گورنمنٹ کی یہ صورتحال ہے کہ پرنٹنگ جو ہے وارننگ کی وہ نہیں ہو سکی. دوسرا، پاکستان کے اندر 2 ایسے ادارے ہیں جو کہ آپس میں ایک ہی گورنمنٹ کے نیچے ایسا کام کر رہے ہیں. لائک ایک ہے منسٹری آف کامرس کا ٹبیکو بورڈ، اور دوسرا ادارہ ہے منسٹری آف ہیلتھ کا ٹبیکو کنٹرول سیل. تو جو تھیوری آف گورننس ہے وہ یہ کہتی ہے کہ گورنمنٹ کین ناٹ ہیو 2 کنٹینڈنگ انسٹیٹیوشن، جو آپس میں اختلاف ہو جن انسٹیٹیوشنز کا، وہ دونوں گورنمنٹ کے اندر کام نہیں کر سکتے. ٹبیکو کنٹرول بورڈ جو ہے وہ 2007 میں بنا تھا، اور جو ٹبیکو بورڈ ہے جو کہ منسٹری آف کامرس کے انڈر ہے ٹبیکو پروموشن کے لیے، وہ پروبلی 1968 میں بنا تھا. تو جب ہم ضروریات کے حساب سے ادارے کام کر رہے ہوتے ہیں، اور جیسے ضرورت ختم ہوئی اس بات کی کہ ہمیں ٹبیکو کو پروموٹ نہیں کرنا، تو چاہیے یہ تھا گورنمنٹ کو کہ اس ادارے کو یا تو بند کر دیں یا اس کو ڈیوالو کر دیں کسی طریقے سے، لیکن وہ نہیں ہو سکا. اور 2 گورنمنٹ ایجنسیز جو ہیں وہ ایک دوسرے کے مینڈیٹ کے خلاف کام کر رہی ہیں.
اسی طرح کافی سارے ایس آر اوز تھے جو کہ پاس ہوئے لیکن ان کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکی. لا بننے کی جہاں تک بات ہے، ہماری ایس ڈی پی آئی کی ایک میٹنگ کے اندر ریسنٹلی 9 مارچ کو ڈاکٹر نوشین حامد جو کہ پارلیمانی سیکرٹری ہیں اس ٹائم ہیلتھ کی، انہوں نے بھی کمٹ کیا کہ ہم ایک ٹبیکو کنٹرول پالیسی بنا رہے ہیں جو کہ بن رہی ہے ابھی، لیکن ابھی تک اس کا قیام ظاہر ہے عمل میں نہیں آیا بیکاز ابھی وہ ان پروسیس ہے. تو گورنمنٹ کی پالیسیز جو ہیں ڈیفینیٹلی ان کی سب سے زیادہ انہی پہ ڈپینڈنس ہے اس ٹائم عوام کی، اور انہی کی طرف ہماری نظریں لگی ہوئی ہیں. بالکل صحیح. واصف صاحب، اگر ہم سولوشنز کی طرف جائیں تو مسئلے مسائل بہت زیادہ ہیں، تو ڈیفینیٹلی ان کے کچھ نہ کچھ سولوشنز بھی ہوں گے. تو آپ کے خیال میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم اگر ہم اسموکنگ کی بات کرتے ہیں، کیونکہ اسموکنگ سے پھر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ڈرگس کی طرف بھی جاتے ہیں، تو ہم اس کو شروع میں ہی کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ ایسی کون سی سوشل سکلز ہونی چاہیے، یا آپ کو کیا لگتا ہے کہ پیرنٹس کی، ٹیچرز کی، یوتھ کی ٹریننگز کیسی ہونی چاہیے؟ ہمیں ایسا کیا کرنا چاہیے کہ ہم اپنی یوتھ کو اسموکنگ کی طرف آنے سے بچا سکیں؟ میم، بات یہ ہے کہ جب ہم روک تھام کی طرف ہم دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے انڈرسٹینڈنگ کی ضرورت ہے، اویئرنیس کی ضرورت ہے. جو اسموکنگ میٹیریل ہوتا ہے، جو ٹبیکو ہوتا ہے، اس کے اندر تقریباً 7,000 قسم کے کیمیکلز ہوتے ہیں جس کے اندر ہنڈریڈز آف دیم آر ٹاکسک، اور ایٹ لیسٹ 70 قسم کے ایسے ہیں جو کہ کینسر کاز کرتے ہیں. اس کے اندر کیڈمیم شامل ہے جو کہ بیٹری کے ایسڈ کے اندر استعمال ہوتا ہے، میتھنول شامل ہے، راکٹ فیول کے اندر استعمال ہوتا ہے، امونیا گیس ہے جو کہ ہاؤس ہولڈ کلینر جو ہوتے ہیں ہمارے تیزاب ٹائپ اس کے اندر شامل ہوتی ہے، آرسینک ہے جو کہ چوہے مار دوائی کے اندر استعمال ہوتی ہے، اور نکوٹین ہے جس کا جو انسیکٹیسائڈ کے لیے یوز ہوتی ہے لیکن اسی کا جو اثر ہے وہ نشے کی طرف اس کو لے کے جاتا ہے. اور ان چیزوں سے جو اسموکنگ سے جو اثرات ہیں وہ لنگس کینسر وغیرہ، اورل کیویٹی ہے، لپس کینسر ہے، اسٹمک ہے، بلیڈر ہے، پینکریاس، کڈنیز، لیور، اس طرح کے بے تحاشا انسانی جو اعضاء ہیں وہ افیکٹ ہوتے ہیں. جو سگریٹ پیپر ہے اس کی وجہ سے کینسر مطلب ہو سکتا ہے انسان کو، اور کافی سارے کیسز جو ہمارے پاس آتے ہیں. جو سندھ ہائی کورٹ ہے اس کو ایک رپورٹ سبمٹ ہوئی تھی جس کے اندر یہ بتایا گیا کہ تقریباً ڈیلی کے حساب سے 300 پیشنٹس ایڈمٹ ہوتے ہیں یا جو چیک اپ کے لیے آتے ہیں، اور ان میں سے 70 جو ہوتے ہیں وہ ٹبیکو ریلیٹڈ کینسر کی وجہ سے ہاسپٹل میں آتے ہیں. ٹبیکو جو ہے اگر ہم اس کو 4 کمپوننٹس میں اس کو ڈیوائڈ کر لیں، انوائرمنٹ، ویمن اینڈ چلڈرن، ہیلتھ اینڈ اکنامک امپیکٹ، اور غربت، پاورٹی جس کو ہم کہتے ہیں، تو تقریباً انوائرمنٹ کی اگر ہم بات کریں تو 10 بلین سگریٹس جو ہیں وہ ڈسپوز آف کی جاتی ہیں روز انوائرمنٹ کے اندر. 7,000 قسم کے ٹاکسک کیمیکلز ہیں جو کہ اس سے نکل رہے ہیں. سگریٹ بٹس اگر آپ دیکھیں تو کوسٹل پہ یا اربن کلین اپس جب ہوتے ہیں، شہری صفائی جس کو ہم کہتے ہیں، تو 30 سے 40% تو خالی سگریٹ بٹس ہوتے ہیں اس میں سے. ٹبیکو اسموک ایمیشنز جو ہے وہ تھاؤزینڈ آف ٹنس جو ہے وہ کہ کارسینوجینک ٹاکسیکینٹس پروڈیوس کر رہے. پھر جب ہم ویمن اینڈ چلڈرن کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر ظاہر ہے بچوں کے اوپر وہ چیزیں افیکٹ کر رہی ہوتی ہیں. 10 میں سے 7 جو ٹبیکو فارمر ورکرز ہیں اس میں خواتین ہیں، اور ان میں 2 میں سے 1 جو بچہ ہے وہ ان کا ٹبیکو فارمز کے اندر کام کر رہا ہے. 14% جو بچے ہیں اس طرح کی فیملیز کے وہ ٹبیکو کی وجہ سے یا تو اسکول نہیں جا سکتے یا وہ غربت کا شکار ہیں. پھر اس کا جو اکنامک امپیکٹ ہے، جو ہیلتھ امپیکٹ ہے، اس کے اندر تقریباً 7 ملین پیپل آر کلڈ ایوری ایئر، اور اس میں اکنامک امپیکٹ تب بھی زیادہ آ جاتا ہے جب آپ کے اوپر ہیلتھ برڈن آتا ہے، تو آپ کو ہیلتھ کا بجٹ بڑھانا پڑے گا. ہیلتھ بجٹ کی طرف ہم بات کریں تو وہ ہمارا جو ملک اس ٹائم پہ جی ڈی پی ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتی، اس سے زیادہ ہیلتھ کی طرف اسپینڈنگ جو ہے. پھر اس کے بعد جو ہمارا پاورٹی کی بات ہے، گلوبلی تقریباً 226 ملین ایڈلٹس جو ہیں وہ ٹبیکو یوز کی وجہ سے پاورٹی میں لگاتار جا رہے ہیں، دھکیلے جا رہے ہیں. ریکمنڈیشنز جو ہیں وہ میں صرف 1 منٹ کے اندر آپ کو یہ دوں گا کہ جی سسیشن ایفرٹس جو ہیں پاکستان کے اندر وہ بالکل زیرو ہیں.
اور جو اسکل ڈیولپمنٹ کی آپ بات کر رہی تھی وہ ہمارے پاس پاکستان میں اس طرح کا کوئی اگزامپل نہیں ہے جو کہ ہم کوٹ کر سکیں. انٹرنیشنلی نکوٹین گمس یوز ہوتی ہیں, نکوٹین پیچز یوز ہوتے ہیں, ای سگریٹس یوز ہوتی ہیں, جو کہ پورا انٹائرلی ایک ڈفرنٹ ٹاپک ہے جس کی طرف میں پھر کبھی بات کر لوں گا. 18th امینڈمنٹ کے بعد جو ہے پروونشل ہیلتھ ڈپارٹمنٹس کے پاس چلا گیا ہے ہیلتھ کا جو سارا سبجیکٹ ہے, تو فیڈرل کے پاس وہ چیز نہیں رہی. ٹبیکو جو ہمارا چیونگ ٹبیکو ہے جس کو نسوار وغیرہ کہتے ہیں, اس کے اوپر ٹیکسیشن کی شدید ضرورت ہے. اور 18th امینڈمنٹ کے بعد ان کو پروونشل ڈپارٹمنٹس کو چاہیے کہ وہ اپنے کچھ ایسی پالیسیز بنائیں, کچھ ایسے اقدامات کریں جس سے اس پرابلم کو کرب کیا جا سکے. بالکل صحیح. واصف صاحب بہت بہت شکریہ. پروگرام کا ٹائم اب بالکل ختم ہو چکا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکالا, پروگرام میں آئے, ہمیں بہت اچھا لگا. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. ویل جناب, انشاءاللہ آپ لوگوں سے کل کے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت سا خیال رکھیے. ٹیک کیئر. اللہ حافظ. اتنی حسین زندگی ہمیں زندگی سے پیار ہے, اتنی حسین زندگی ہمیں زندگی